السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس پردہ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، حالات حاضرہ، سنہری یادیں، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، اور بڑے ہی قیمتی ہیرے ہم آپ کے سامنے منظر عام پر لے کر آتے ہیں کہ جن کی بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں زندگی کے اندر، بڑی ہی کامیابی کامرانی سے جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو مزین کر رکھا ہے۔ آج اسی طرح کی ایک کہنا مشق اور بڑی ہی نامی گرامی شخصیت ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس اسٹوڈیو کی زینت بنی ہے۔ میں اپنے معزز مہمان کی طرف چلوں گا بلا تاخیر۔ جو ہے ہمارے ساتھ زاہد پرویز صاحب موجود ہیں، جو کہ سابق جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے۔ زاہد پرویز صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس شو کے اندر۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے دیکھنے والے جو سامعین ہیں، معزز خواتین و حضرات ہیں، ان کو اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے، جو پس منظر ہے آپ کا، تھوڑا سا بتائیے گا۔ آپ کا تعلق جو ہے کس نگر سے ہے، کس دھرتی سے ہے، کہاں آپ نے جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہے، اور تھوڑا سا اس حوالے سے احوال بیان کیجئے گا، پھر پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ جی بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ کا جو ہے وہ آپ نے جس طریقے سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا، تو ہم جو ہے وہ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری جو ایک کہانی ہے، جو اسٹرگل ہے، یا جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے، وہ ضرور آپ کے ساتھ اور آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرا جو ہے وہ آبائی گاؤں جو ہے وہ میر پور کا کے ساتھ ایک قصبہ ہے چکسواری کے نام سے، تو وہاں سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے۔ جو ابتدائی جو تعلیم وغیرہ حاصل کی وہ اسی قصبے سے، اسی قصبے کے ایسے اسکولوں میں جس میں کرسی بھی نہیں تھی، وہاں سے تعلیم کا آغاز کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وہاں سے پھر میٹرک کا ایگزام جو ہے وہ ہم نے، جو ہمارا ہائی اسکول چکسواری تھا، وہاں سے کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایف ایس سی یا آئی سی ایس، میں نے آئی سی ایس کمپیوٹر سائنسز اس وقت جو ہے وہ بالکل نئی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، تو میں بھی۔ جی زاہد پرویز صاحب، آپ کسی طرح جو ہے وہ موبائل کو اگر دوسرے ہاں سائلنٹ پہ رکھیں گے یا معذرت جی کے جی ساتھ کہ جو جس کیمرے پہ میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ کیمرے میں کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز آ گئی، تو میں نے موبائل کے اوپر ہی آپ کے ساتھ شروع کیا، تو جی وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں جو ہے وہ آئی سی ایس میر پور سے کی، اور وہاں سے پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی کے سلسلے میں اسلام آباد چلا گیا، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ وہیں پہ تعلیم بھی حاصل کی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، اور پھر وہیں پہ جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو اسی اکاؤنٹنگ اور فائنینس کے حوالے سے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ زاہد جاب وغیرہ کرتا ہے۔ جی زاہد پرویز صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غالباً جو ہے آپ کے والد گرامی کا بھی جو ہے بینکنگ یا اسی شعبے سے تعلق تھا، تو آپ کی کیا خواہشات تھی، کیا خواب تھے، کیا تمنائیں تھی، کیا منزل تھی، وہ تھوڑا سا بتائیں گے، ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اپنی ابتدائی احوال؟ جی بالکل، ہمارا جو فیملی کا جو والد صاحب کا جو بینک کے اندر جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہمارے کچھ اور جو ہیں وہ نجی کاروبار بھی تھے، تو میرا شروع سے رجحان جو ہے وہ کاروبار کی طرف تھا، لیکن بینکنگ کی طرف نہیں تھا، اور اس میں شاید جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ جو میں نے تعلیم اسلامک یونیورسٹی کے اندر حاصل کی، وہاں پہ جن اساتذہ کے ساتھ ہم نے اسلامک اکنامکس اور اسلامک جو ہے وہ جو اسلامک جو ایک جو ہمارا ایک معاشی نظام ہے، جو اس کی جب کچھ تعلیم حاصل کی، تو پھر بینکنگ سے تھوڑا سا دل اچاٹ ہو گیا، تو بینکنگ والی سائڈ کے اوپر میرا انٹرسٹ جو نہیں تھا۔ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ، فائنینس، اکاؤنٹنگ اور اس سائڈ کے اوپر تھا۔ لیکن میں عرفان صاحب یہ بتانا چاہوں گا آپ کو یہاں پہ کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو آپ جس فیلڈ میں ایک بار چلے جاتے ہیں، تو اس فیلڈ میں پھر آپ پروگریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے نکلنا بعض اوقات آپ کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔
تو میں لکیلی جب یونیورسٹی سے نکلا تو میں جو پہلی مجھے انٹرنشپ ملی وہ انٹرنشپ ایک جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنسی فرم تھی جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک آؤٹ سورسنگ کے طریقے سے کام کرتی تھی. اس کے کلائنٹس جو ہیں وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی تھے اور وہاں پر میں نے انٹرنشپ شروع کی. تو وہاں سے میں نے ایک طریقے سے اس کی جو عملی زندگی تھی اکاؤنٹنسی کے حوالے سے تو اس کے اندر میں چلا گیا اور پھر اس کے اندر سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ یہی سمجھ لیں کہ اب تک جو ہے وہ ذریعہ معاش ذریعہ روزگار جو ہے یہ اکاؤنٹنسی ہی کی فیلڈ بنی ہوئی ہے. اور اس میں اچھی بھی ہے, پسند مجھے اس لیے ہے کہ آپ کو طرح طرح کے مختلف قسم کے آپ کو لوگ ملتے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک ریئل لائف سٹوریز آپ لوگوں کی جانتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ لرن بھی کرتے ہیں لوگوں ایکسپیرینس سے. کچھ ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو ٹیکس ہے اور کس طریقے سے یہ یہاں پر آ کر ہمیں احساس ہوا کہ کیوں جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ ہے اور کیوں تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ ہے. اس میں جو ہے وہ جب ٹیکس کا ہم نے یہاں پہ ایک سسٹم دیکھا جس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس پورے نظام کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں, ہر شخص جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اس کے اندر اپنی جو ہے وہ ان پٹ شامل کرتا ہے. اگر کوئی شامل نہیں کرتا تو اسے زبردستی بھی شامل کرائی جاتی ہے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیکس دینا کسی کو بھی پسند نہیں ہے, لیکن اس کو دیے بغیر نہ تو ملک چل سکتا ہے اس سوسائٹیز کے اندر اور نہ ہی کوئی شخص چل سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹیکس جو ہے اس کے دینے کو انکریج کیا جاتا ہے کیونکہ لانگ رن کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو بس یہ ہماری ایک سٹوری ہے جو اس لحاظ سے کہ جو میری جی زاہد پرویز صاحب, ابتداً جو ہے خوشحال زندگی تھی, یعنی جو اچھے یعنی معاشی حالات اچھے تھے وہاں پر, وہ تھوڑا سا ابتداً ہمیں بتائیں گے پلیز. جی الحمدللہ. دیکھیں میں ایک جو ہے وہ ہم 6 بہن بھائی ہیں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہی انہوں نے ساری زندگی گزاری. ابھی چند سالوں سے ہمارے ساتھ وہ یہاں پر یو کے میں شفٹ ہو گئے, لیکن ہماری ساری جو ہماری معاشی زندگی تھی وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور مجھے بہت فخر ہے کہ اپنے والدین کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک تو یہ سکھایا کہ اپنی جو ہے وہ چادر دے کر اپنا پاؤں پھیلائیں, اور دوسرا انہوں نے بہت انتھک محنت بھی کی. مجھے یاد ہے کہ والد صاحب جو ہے میرے ابو جان جو ہیں وہ ایک بینک کے اندر کام کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ 3 4 بزنس بیک وقت وہ چلاتے تھے. تو وہ بہت سائڈ میں مصروف ان کی زندگی تھی, سائٹ کے اوپر بزنسز تھے. پھر اس کے ساتھ ہمارا کیونکہ ایک دیہی علاقہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہماری کچھ زمینیں بھی تھی تو کچھ کاشتکاری بھی تھی, تو وہاں سے بھی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی محنت کرتے تھے. تو عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ تو نہیں تھا, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ کوئی ہم سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئے, لیکن ہم متوسط جو ہے وہ ہمارا جو اپ برنگنگ تھی بہت متوسط تھی. ہمیں جو ہے وہ جیسے تیسے بھی, کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم تو نہیں ہوتا کہ یہ پیسے جو ہے وہ درختوں کے اوپر نہیں اگتے اور اس کے لیے والدین کو بڑی تگ و اور بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن جو بھی ہماری جائز ضروریات تھیں, جو بھی ہماری جو ہے وہ خصوصاً مطلب میں آپ کو یہ اگزامپل دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے, اسپیشلی جب آپ کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ سیلف فائنینس کے تھرو ہو رہی ہو. اور الحمدللہ ہمارے والدین نے ہم سب بہن بھائیوں کو جو ہائیسٹ لیول تک ایجوکیشن ہم حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی. تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جو انہوں نے بہت جگہوں سے چیزیں کاٹ کے ہمیں یہ تعلیم دلوائی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہمیں آج احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی مشکل سے انہوں نے شاید یہ ساری چیزیں کروائی ہیں. اب ہم یہاں پر یو کے میں ہیں, یہاں پر جو ہے آمدن کے ذرائع بہتر ہیں, بہت ساری آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں, لیکن جب کبھی ہم اپنے بچوں کے اوپر ان کی تعلیم کے اوپر اور وہی چیزیں جو
آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے جو ہمارے والدین فیس کر رہے تھے 25 سال پہلے، آج جب وہ ہم فیس کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان ریسورسز کے اندر رہ کر، پاکستان کے اندر رہ کر بچوں کو تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کروانا، ان کی جو ہے وہ اکوموڈیشنز کا انتظام کرانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، باقی گھر کے معاملات چلانا کتنا ایک مشکل جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ آج ہمیں اس بات کا ضرور احساس ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا بچپن جو گزرا وہ اچھے متوسط طریقے سے گزرا. ہماری جو بھی جائز خواہشات کہہ لیں، ضروریات تو خیر پوری ہوتی تھی، جائز خواہشات بھی پوری ہو جاتی تھی. تو الحمدللہ اچھا، جو ہے وہ ایک ظاہر اچھی پرویز یادیں صاحب، جو ہے ماشاء واپس. اللہ ماشاء اللہ، ابتداً جو آپ نے ذکر کیا کہ معاشی طور پر بھی مستحکم تھے، اور پھر ایک اچھے گھرانے سے، اور پھر شکل و صورت بھی اللہ پاک نے اچھی ہینڈسم پرسنالٹی بھی دی تھی، تو بعض اوقات چڑیلیں بھی چمڑ جاتی ہیں کالج کا دور ہوتا ہے، یا بندہ وہ تھوڑے سے حالات ہمیں بتائیں کہ کیسا ماحول تھا. کیا یعنی سیاسی بیٹھکوں کے اندر بھی اٹھنا بیٹھنا تھا، علم و ادب سے لگاؤ تھا، کیا 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 کیسا ماحول آپ پسند کرتے تھے، اور کس سوسائٹی میں رہے؟ آپ اسے خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، ہمارا جو ہے نا شاید جو ہے نا وہ کوئی 15-20 گز کے آگے جو ہے نا ایک دائرہ لگا دیا گیا تھا جس کے اندر کوئی چڑیل آ نہیں سکتی تھی. تو بس اسی پہ میں اکتفا کروں گا. ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو اسکول کالج جو یونیورسٹی ساری جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کو ایجوکیشن نہیں تھی. ہماری جو ہے وہ جو سیگریگیشنز تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر ویسے بھی میل اور فیمیل کے کیمپسز جو ہیں وہ بالکل الگ الگ سے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آ سکا. تو اس کے بارے میں تو زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن ہاں، دوست بہت بنے، بہت سارے دوست ہیں جو پرائمری سے لے کر کالج کے دور سے لے کے یونیورسٹی ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک ہلکا احباب ہے. کچھ دوست ہیں ان سے آج بھی رابطہ ہوتا ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا اور جو واٹس ایپ وغیرہ کی جو ایک سہولت آ گئی ہے، اس سے ہمیں بہت سارے کھوئے ہوئے دوست جو ہیں وہ ملے ہیں. اس میں میرا بھی خصوصی جو ہے وہ اس سائٹ کے اوپر رجحان کافی ہوتا ہے. بہت سارے دوستوں کو میں نے بھی خود ملوایا، خود بھی کافی لوگوں سے ملا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دوست سے 15-20-25 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی کہیں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک نیٹ ورکنگ کے تھرو اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے. تو یہی ایک زندگی ہے اور یہی انسانیت ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاں مختلف ظاہر لوگوں کے پرویز ساتھ. صاحب، ظاہر ہے جہاں سوشل میڈیا کے نیگیٹو جو ہے امپیکٹ ہیں، وہاں پازیٹیو بھی بہت زیادہ جو ہے گلوبل ولیج کی شکل دے دی گئی. ٹیکنالوجی نے دلوں کو اور سفر کو جو ہے بڑا ایک ختم کر دیا، بڑا قریب کر دیا انسان کو. تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے جو رکھتے سفر باندھا یہاں دیار غیر کے اندر، برطانیہ کے اندر تشریف لائے، اس کے کیا اسباب بنے وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. اور پھر کیا ہے اس دور کے اندر جو آپ مس کرتے ہیں آج، جو ہے وہ دوستوں کی بیٹھک، یا اپنے والدین کے ساتھ جو بیٹھنا اٹھنا، یا اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ ماحول، کیا چیز ہے جو آپ کو بہت یاد آتی ہے؟ جی بالکل عرفان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں سے بہت زیادہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دیار غیار میں یو کے اندر خصوصی طور پر آباد ہیں. تو ہماری فیملیز جو تھیں اس میں آج سے تقریباً اگر 50 سال پیچھے چلے جائیں، 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، تو ایک جو ہے وہ ٹرینڈ یا رواج ہوتا تھا کہ خاندان کا کوئی ایک آدھ شخص جو ہے اس کو ملک کے اندر ہی جو ہے وہ رہنے کے لیے انکریج کیا جاتا تھا، تاکہ جو باقی خاندان کی جو بھی ان کے انٹرسٹس ہیں، جو بھی ان کے جو ہے ایسٹس وغیرہ ہیں، اس کو بھی تھوڑا پروٹیکشن کر دی جائے. اور باقی بھی لوگ آتے جاتے رہتے، تو وہ لوگ جو ہے وہ کوئی خاندان کے اندر ایک آدھ شخص جو ہے وہاں پر رہ جاتا تھا. تو وہ خوش قسمتی سے میرے والد صاحب تھے. تو وہ میرے والد صاحب کے علاوہ ہماری جتنی بھی ددیال سے فیملی تھی یا ننیال سے فیملی تھی، وہ تقریباً 90% سے زیادہ جو ہے وہ یہیں پر آباد 60s 70s سے تھی. تو
یہ اور پھر ہمارے جو علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو جس طرح کے رسم و رواج ہیں اس میں یہی ہے کہ ہماری جو نارملی شادیاں وغیرہ بھی اپنی فیملیز کے اندر ہی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں پھر سارے لوگ ہی آ رہے تھے، تو ویسے بھی وہاں پر ایک رجحان ایک ایسا بنا ہوا ہے، اور ایک غلط قسم کا رجحان بھی میں کہوں گا کسی حد تک بنا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو ہم نے تو اس ملک میں رہنا نہیں ہے، ہم نے تو باہر چلے جانا، اور باہر کے جو حالات ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ انسان کو اندازہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا سیریس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ تعلیم کی طرف بھی، روزگار کی طرف بھی، کوئی اسکل سیکھنے کی طرف بھی لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ ان حالات کے اندر ہی جو ہے وہ ہم نے بھی رخت سفر باندھا اور یہاں پر آ گئے، اور جب یہاں پر آ گئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اب جو ہے وہ آگے ہم نے کیا آپشنز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں جب آپ کسی ملک میں آتے ہیں آپ کو اس ملک کے کلچر کا، ماحول کا، زبان کا علم جب نہیں ہوتا تو آپ کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ تھوڑی سی خوش قسمتی بھی رہی، اور تھوڑی سی یہ بھی ذہن میں تھا کہ جو ہے وہ اگر شارٹ رن کے اگر تھوڑا سٹرگل کرنا پڑتی ہے تو وہ ہم سٹرگل کر لیں گے، لیکن لانگ رن کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے، جو تعلیم حاصل کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شاید ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا پراسپر کرنا آسان ہوگا، تو وہ تقریباً 4-6 مہینے جو ہے وہ سٹرگل کا وقت تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ الحمدللہ فیملی تھی، ان کی سپورٹ ساتھ کوئی اس طریقے سے کہوں کہ بہت زیادہ سٹرگل دی تو نہیں، لیکن جاب کے حوالے سے جب آپ کیونکہ یہاں پر جب آتے ہیں تو ایک پہلا کوسچن لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ سارے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، کام کے بغیر جو ہے وہ یہاں پر گزارا نہیں ہے، تو یہ فیوریٹ کوسچن ہوتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، تو وہ پھر جب آپ کچھ نہیں کرتے ہوں تو آپ کے لیے اس کا جواب تھوڑا سا مشکل بن جاتا ہے، لیکن الحمدللہ میں جب آیا تو پہلے ہفتے سے ہی میں نے ایز اے والنٹیئر کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مجھے کہیں پر یہ موقع ملتا ہے اور میں اپنی صلاحیتیں وہاں پہ محنت کرتا ہوں، صلاحیت کو جو ہے وہ لوگوں تک دکھاتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس میں سے کوئی بہتری کا راستہ نکالیں گے، تو وہ بے شک بالکل جو ایسے ہے ہی ہوا۔ محنت کا ظاہر ہے اللہ پاک پھل دیتا ہے۔ ظاہر پرویز صاحب، یہ جو پولیٹیکل جراثیم ہیں یہ کب پیدا ہوئے، یا جو ہے پہلے سے کہیں سوئے ہوئے تھے پھر جاگ گئے؟ کیا اس کا تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ حال بیان کیجئے گا پلیز۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سیاست جس زمانے میں ہم کالج یونیورسٹی میں تھے تو تقریباً ایک ہی طرح کی سیاست تھی، دونوں پارٹیوں میں ایک ہی طرح کے لوگ تھے، بس وہ ایک جو ہے وہ ویل چیئر والا جو گیم ہوتی ہے، جو وہ اس طرح کی ایک جو ہے میوزک چیئر والی جو ہے وہ اس طرح کی ایک فیلنگ ہوتی تھی، بس ایک پارٹی آ جاتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے پہ الزام، دوسری پہلے پہ الزام، اور ایک وہ میوزک چیئر والا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ میرا شروع میں جو رجحان تھوڑا بنا وہ جماعت اسلامی کی طرف بنا تھا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے میرے ارد گرد جو مجھ سے بڑے تھے، بھائی تھے یا بھائی کے دوست تھے، تو ان کا حلقہ باب جو ہے وہ جماعت اسلامی اور جمعیت کے لوگوں کے ساتھ کافی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آج بھی ان کے ساتھ بہت اچھی جو ہے وہ بات چیت ہے، ان کے ساتھ ایک اچھا سلسلہ ہے، ایک احترام والا رشتہ موجود ہے، لیکن میں نے جب جو اسی وقت میرے ذہن میں یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جماعت اسلامی کا جو جس قسم کا ان کا سیٹ اپ ہے یا جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر آتے ہیں، اس کی لارجر اسکیل کے اوپر اپیل انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ ان کا جو خیر اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کی کیا وجوہات ہے، لیکن یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ اس پارٹی کا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ یہ بگر اسکیل کے اوپر جو ہے وہ کوئی پینیٹریٹ کر سکے، تو اس مستقبل کے اس بعد کا زیادہ روشن نہیں ہے، مستقبل جو ہے اس کا۔ ہاں مستقبل ویسے ایز این آرگنائزیشن بہت اچھی یا بہت اچھے لوگ بھی اس کے اندر ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارا معاشرہ بن گیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کی پریفرنسز بن گئی ہیں، اس میں وہ مس فٹ سے
आ रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है, उसमें मैं नहीं जाता। तो दूसरी बड़ी पार्टियों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग जो थी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे वक्त में हुआ करती थी आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो ये जब और खान साहब की भी जमात आई थी तो मुझे भी, मैं नहीं समझता था कि ये जमात जो है वो पेनिट्रेट कर सकेगी, या मुझे उनकी बातों की भी कोई खास समझ नहीं आती थी। तो ये उस वक्त जब मैं यहाँ पर यूके में आया और मैंने जब यहाँ का सिस्टम देखा और फिर खान साहब को सुनना शुरू किया, तो मुझे उनकी बातों की थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होगी, थोड़ा मुझे रब्त उनमें जो है वो मिलना शुरू हो गया। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपने तौर के ऊपर जो हम कर सकते हैं छोटी मोटी एफर्ट के तौर पर, तो वो हम एफर्ट शुरू करें। तो वो बस यहाँ से आकर यूके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से अच्छा, हमने काम करना शुरू किया। 2011 के अंदर जो है आपने बकायदा जो है पीटीआई को ज्वाइन किया, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। और दूसरा ये है कि आप पायनियर्स में रहे, और क्या विजन क्या था? मसलन जाहिर है एक बंदा जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी वाकिफ है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी जानता है, पीपल्स पार्टी को भी जानता है, तो फिर आपकी चॉइस पीटीआई ही क्यों थी? देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, इसमें जो इस वक्त राइजुल वक्त निज़ाम है, वो यही निज़ाम है कि आप खुद भी लूटें और दूसरों को भी लुटा के आपको लाएं। आप चाहे वो ऊपर चले जाएं, चाहे नीचे आ जाएं। अगर आप ऊपर की बात करते हैं, तो अगर आपने एक किसी जगह के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसका हिस्सा जो है अपने से ऊपर वालों को देना है, और अगर वही कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया तो वो नीचे हिस्सा नीचे वालों को भी देना है। तो ये एक ऐसा माहौल है कि जिसके अंदर जो है वो बहुत सारा पैसा, 60-70% पैसा ज़ाया हो जाता है। फिर प्रोजेक्ट्स की उस तरीके से प्लानिंग भी नहीं होती। तो वो जितना हमारा जो पैसा जो है वो लगना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर कि जिससे एक कौम बन सकती हो, जिससे लोगों का जो है वो उनको अच्छी तालीम मिल सके, जिनको लोगों को अच्छी सेहत मिल सके, लोगों को अच्छा रोजगार मिल सके, लोगों का एक ऐसा विजन बने कि वो दुनिया में कम्पीट कर सकें, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही मौजूद नहीं थी। आप पाकिस्तान में जाएं, आपको एमए पीएचडी लोग मिलेंगे, बेचारों के पास कोई जॉब नहीं है। क्या वो इतने गे गुजरे हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना रोजगार क्यों नहीं बना सकते? तो ये जब सारी चीज़ें वहाँ पर बेरोजगारी के आलम देखी, और फिर ये जो हमारे सरे महल के कभी किस्से सुनने और कभी पार्क लेन के किस्से सुनने, और जिस तरीके से इनका निज़ाम है और करोड़ों अरबों रुपया ये जो है वो खर्च करते हैं सियासत के ऊपर, और फिर इसी सियासत से वो करोड़ों अरबों रुपया कमाते भी हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर कि इस निज़ाम से कुछ बेहतरी हो सकती है, बिल्कुल ही जो है वो ये मतलब सोचने में भी नहीं आता था। फिर जब खान साहब ने आकर जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू किया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें कहा कि ठीक है, मतलब ये मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, हमें अपना रोल प्ले करना है। तो वो उस रोल को प्ले करते-करते फिर यहाँ पर जो है वो 2010-11 में मैंने, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मैं 2007 में बर्मिंघम में ही आया। उसके बाद तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद मैं यहाँ से जो है वो जॉब के सिलसिले में साउथ की तरफ मूव हो गया साल डेढ़ साल के लिए। तो वहाँ पर जहाँ पर मैं मूव हुआ, वहाँ पर शायद उस पूरे इलाके में मैं ही जो है वो ब्राउन फेस था, या एक जो है वो काला फेस था। वो सब पूरा जो है वो एक जो यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है उन लोगों का इलाका था। और वहाँ पर भी बड़े अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। मैंने हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए काम किया, एनएचएस के लिए काम किया, और बहुत सिक्योर साइट्स के ऊपर काम करने का मौका मिला। वो जब मौका मिला तो फिर उसके साथ ही जब यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट, पॉलिसीज कैसे बनती हैं, कैसे जो है वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसा एक जमहूरी निज़ाम इन्होंने अपनी पार्टीज के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो वो जब ये सारी चीज़ें लगी, जब देखी, तो ये महसूस हुआ कि इन सारी चीज़ों में से जो पाकिस्तान के अंदर करीब तरीन पार्टी है, या जो एटलीस्ट इसकी बात करती है, कोशिश करती है, वो लामहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और फिर उसी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं वापस बर्मिंघम आया, तो फिर वो लाइक माइंडेड लोग जो हैं, कुछ से मुलाकात हुई, फिर एक इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर वो एक जो है वो जो जरासीम आपके अंदर था, जिसका आपको इल्म नहीं होता, जो आपको मालूम नहीं होता, वो जो है उसको एक पनपने का मौका मिला। तो फिर उस वक्त से जो है वो हमसे जो भी होता है, जो मुमकिन होता है, जो हमारे ज़हन में जो चीज़ आती है,
اس کا ہم برملا اظہار بھی کرتے ہیں، پارٹی کو لوکل سطح پہ آرگنائز بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب ہم نے شروع کیا بہت کم لوگ تھے، اس سے بہت پرانے لوگ بھی ہیں، میں ان سب کو جانتا ہوں جو 96 سے جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور 96 سے 97 سے 98 سے، تو ان لوگوں کی بھی بہت جو ہے وہ اس میں کافی ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید ہم بھی اس پارٹی میں یہاں پر راحت موجود نہیں پرویز ہوتے، شاید صاحب اس کا اسٹرکچر بھی نہیں ہوتا۔ پہلے جو ہے ظاہر ہے خان صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ یہاں سے آکسفورڈ سے پڑھ کر بھی گئے، اور پھر گاہے بگاہے جو ہے وہ چیریٹی کے حوالے سے اور دیگر پروگرامات کے حوالے سے بھی وہ یہاں ان کا آنا جانا رہا، تو اس دوران بھی کہیں آپ کی جو ہے ان سے شناسائی ہوئی، کوئی بیٹھک ہوئی یا کوئی رابطہ رہا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں خان صاحب ایک تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، شاید ہی پاکستان میں، ایون اگر پاکستان میں جب وہ سیاست میں آئے اور پھر سیاست میں ایک بہت لمبی سٹرگل کے بعد ملک کے وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے بھی وہ ایک بہت بڑی اور قداور شخصیت جو وہ تھی ہماری۔ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ ایز اے پارٹی ورکر، ایز این آفس بیرر ہمارے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹس ہوتی رہی ہیں، ہمارے جو مسئلے مسائل بھی ہیں وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ بیان بھی کیے، انہوں نے سنے بھی، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایگری کر کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ جو شوکت خانم کا جو سلسلہ تھا اس کے اندر بھی ہم نے، آپ نے خود بھی ہمارے پروگرامز یہاں پر برمنگم میں بھی کور کیے ہوں گے، باقی جو نیشنل سطح کے اوپر جو پروگرامز ہوتے تھے اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ ایک حصہ لیتے رہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھ پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے اوپر بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سٹرگل کے اندر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی ہے یا ہماری جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ہماری کوئی اس طرح کی چیز ہے، ہم تو اپنے لیے یہ ایک جنگ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دیکھیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور جس طریقے کی ان کی ترجیحات ہیں، اپنی فیملی در فیملی جو ہے وہ یہ لوگوں کو بٹھائے جا رہے ہیں، اور ایسے کم ظرف اور کم علم لوگ جو ہے وہ اس پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو بالکل ڈبونے کی آخری جو ہے وہ حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو خان صاحب یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، اور جب یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کے لیے بیٹھیں۔ ہمیں دیکھیں اس نظام سے نہ تو ہمیں کوئی جو ہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ چاہیے، نہ ہم نے کوئی اپنا پلاٹ لینا ہے، نہ ہم نے کوئی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم الحمدللہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بہت خوش بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اگر ہمیں ہماری ضرورتوں سے بہت بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، تو ہم جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دینے والوں میں بنے، ہم لینے والوں میں نہ بنے۔ اور ابھی جو بھی کرائسس جو پاکستان کے اندر آئے، جس طریقے سے ایک امپورٹڈ سرکار کو لایا گیا، اس کے اندر بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے خان صاحب کو سپورٹ کیا، جس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں اس بات کو ڈالا، تو یہ وہ چیز ہے جو ایک طریقے سے ہماری ایک جو لڑائی راحت ہے وہ پرویز صاحب لڑائی یہ ہے کہ یہ جنگ تو بہت بڑی ہے، اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ختم نہ ہونے والی جنگ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ایز اے سنسیئر اور مخلص کارکن کے طور پر ہم نے آپ کو آبزرو کیا ہے، اور گزشتہ جب سے بھی آپ کا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، جو آپ نے بات کی کہ بہت سے نشیب و فراز آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، لیکن آپ سیسا اپلائی ہوئی چٹان کی طرح کھڑے رہے، اس میں آپ کا کوئی مفاد بھی نہیں تھا، کوئی ذاتی مراد بھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی، کوئی اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ بھی نہیں حاصل ہو سکا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے مخلص کارکن، ایسے رہنما کا کہ جس نے ایز اے جنرل سیکرٹری کے طور پر پورے برطانیہ کے اندر ریپرزینٹ کیا پارٹ، تو وہ جرنی کیا تھی، کامیابی کی کنجی کیا تھی، وہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو یا جو نئے کارکنان ہیں یا جماعت کے لیے چل رہے ہیں، جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ دیکھیں عرفان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ واحد پارٹی ہے جو ہر ایک ممبر کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنی محنت سے اس پارٹی کے اندر اوپر جا سکتا ہے۔ یہاں پر نامینیشنز کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہمارا پارٹی کے اندر بھی کیونکہ ہم اس ماحول سے ہیں تو
ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں کرائیں، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نامینیشنز کرا لیں. اس طرح کی ایک دو جو ہے وہ سوچیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن ہماری ہمیشہ لڑائی ایک تو پارٹی سے باہر لڑائی جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی لیڈران ہیں یا سیاسی جماعتیں انہوں نے فیصلے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد میں کیے، پاکستان کے مفاد میں نہیں کیے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ایک لڑائی ہے وہ پارٹی کے اندر بھی جاری رہتی ہے. ہم نے اپنا موقف جو ہمارا، ہم دیکھیں ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے. ہماری پارٹی کے اندر کا بہت بڑا جو ہے وہ لوور جو کلاس ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ پارٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ 70 سے 80% تو لوگ وہی ہیں. اور جب ایک بندے کا ایک ووٹ ہے تو ہماری جو پارٹی ہے وہ بینک کرتی ہے اس غریب شخص کے اوپر، جو کہ جو اس جو سیاسی نظام یا معاشی نظام بنا ہوا ہے جس میں اس کا سب سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے. تو ہم یہ پارٹی نے جب یہ لائے، آپ کو معلوم ہے کہ مطلب اسی سٹرگل کے اندر کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ووٹ کے ذریعے آپ جو ہے اوپر آئیں اور ہم آپ کی عزت کریں گے، اگر ووٹ کے بغیر نہیں آئیں گے تو ہم آپ سے لڑائی کریں گے. تو اسی لڑائی کے اندر کتنی بار پارٹی سے نکالا بھی گیا، کتنی بار واپس بھی لایا گیا. تو یہ تو ایک کنٹینیوس جو ہے وہ ایک سٹرگل ہے. اس سٹرگل کے اندر تو ہم رہیں گے. لیکن یہ وہ واحد پارٹی ہے، میں آپ کو عرفان صاحب بتانا چاہوں گا، پاکستان کی جو بڑی پارٹی ہیں ان میں سے واحد پارٹی ہے کہ اس میں جو شخص محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. اور میں آپ کے سامنے خود بھی، آپ نے خود ہی کہا کہ میں دیکھیں میرا نہ تو خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شناسائی ہے، نہ ہی ہماری فیملی خاندان سے کسی نے شاید کوئی بی ڈی ممبر کا بھی الیکشن نہیں لڑا. تو جب میں ایک اس طرح کی فیملی سے، اس بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ آ کر اگر پی ٹی آئی یو کے کا جنرل سیکرٹری بن سکتا ہوں تو کوئی شخص بھی بن سکتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ایک لانگ ٹرم سٹریٹجی ہو، آپ میں جو سیٹ بیکس آتے ہیں ان کو جھیلنے کا بھی آپ میں حوصلہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو کچھ ایسا موقع ملے، جب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہو، جب پارٹی کو آپ کی ضرورت ہو، تو اس وقت آپ کھڑے بھی ہوں. مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشنز کے اندر یہ برمنگھم کے میں ہر بڑے روڈ کے اوپر ہم نے یہاں پہ سٹالز لگائے. ہم نے یہاں سے، جیسے آج کل ایک فارن فنڈنگ کا کیس بھی چل رہا ہے، تو میں خود جو ہے وہ ہم نے بھیجی جو کچھ رپورٹس بھیجی، اس میں ہم نے 15 سے 20 کروڑ روپیہ صرف یو کے سے پاکستان میں بھیجا. یہاں سے جو یو کے سے ممبرشپ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہاں پر پاکستان کے اندر آفیسز چلتے ہیں، وہاں پر جو لوگ پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹرگل ہے. پیسہ جب تک آپ کسی سٹرگل کے اندر شامل نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ سلسلہ، وہ نظام نہیں چل پائے گا. تو اس سلسلے میں جب بھی جو بھی شخص جو ہے وہ اپنا وقت دے سکتا ہے، اپنا سرمایہ دے سکتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے اپنی سوچ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، ان کو کنونس کر سکتا ہے، ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں ان کا مستقبل بہت روشن ہے. اور مستقبل روشن اس حوالے سے نہیں ہے کہ کل جو ہے وہ ہمیں بھی کوئی کرسی مل جائے گی یا ہمیں بھی کوئی جو ہے وہ کوئی یہ مل جائے گا. اگر پاکستان ایک خوشحال پاکستان ہوتا ہے، پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہوتا ہے، تو ہمارا جو کچھ بھی پاکستان میں ہے وہ محفوظ ہے، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہیں، اور ہم فخر سے کہہ بھی سکیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. آج کل تو ان لوگوں نے یہ صورتحال بنوا دی ہے کہ مطلب آپ کو یہ بتاتے ہوئے بے شمار لوگوں کو شرم آتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو یہ کرنا دھرنا انہی لوگوں کا ہے کہ جو روز کا اشکول اٹھا کر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. آمدن 4 روپے ہوتی ہے، خرچہ 6 روپے کا کرتے ہیں، اور سالوں سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت بھی ہے وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں. لیکن ڈالا کس نے ہے؟ انہی حکومتوں نے ڈالا ہے. بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایسی ریفارمز کریں، جو لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس آمدن ہے، ان سے آپ ٹیکس لیں اور ان کے اوپر خرچ کریں کہ جن کو اس کی پیسے کی ضرورت ہے. تو میں آپ صرف یہاں پہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا. آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں جو ہے وہ جو یہاں پر برطانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ آج کل میں اناؤنس ہو رہے ہیں. اور میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنے جاننے والے درجنوں ایسے لوگ دیکھیں، کسی کا بیٹا جو ہے وہ ایروسپیس سائنسز کے اندر کسی نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی ہے، کسی کا بچی وہ ڈاکٹر بن گیا، کسی کا انجینئر بن گیا. تو یہ کیوں لوگ جو ہیں وہاں پر اگر انجینئرز نہیں بن سکتے تھے، وہاں پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر آ کر وہ بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ یکساں واقع جس سے آپ ایک جو ہے وہ ایک قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں.
اپرچونٹیز ہے. اچھا زاہد پرویز صاحب، دیکھیں پولیٹیکل جو ہم نے مروجہ جو سیاست ہے، اگر اس کی بات کریں، اس میں مفادات دیکھے جاتے ہیں، امراد دیکھی جاتی ہیں، اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں ملے گا کیا عہدہ ملے گا، کیا ہوگا. اور پھر جس علاقے سے آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پر کیپٹن سرفراز مرحوم ہیں، چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، جن کا تعلق ہے، ابھی ان کے صاحبزادے ایم ایل اے ہیں. تو وہاں کی طرف سے آپ کو کہیں یعنی رابطہ کیا گیا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، یا کوئی آفرز کی گئی، یا اپنا دل کیا کہ یار ٹھیک ہے اقتدار بھی ہے اور یہاں پر سب کچھ ہے، تو کہیں ایسا بھی کبھی سوچنے کا جو ہے وہ خیال آیا، یا کہیں سے آپ کو اپروچ کیا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان سب لوگوں کو بڑا اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تقریباً لا علاج ہی ہو گئے ہیں. تو جب ہم آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا جہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنی جگہ پہ یہ اچھے لوگ ہوں گے. مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس نظام کا ہے جو اس نظام میں ان لوگوں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ اس نظام کا، اس گندے نظام کا حصہ بنے. اور جب آپ کوئی بھی کام ایک دو بار تین بار غلط کام ہو یا صحیح ہو، جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے نارملائز ہو جاتا ہے. تو اب ان لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ ایسے ہی ہیں کہ ٹھیک ہے، رشوت دینا، سفارش کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کو جو ہے وہ کسی پہ دونس داندلی ڈالنا، کسی کو بلیک میل کرنا، اب یہ ان کے لیے نارمل لائف ہے. اب ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیں اور یہ جو ہے وہ کام کریں جو ایک اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کریں اور اس منصب پہ بیٹھنے کی وجہ سے نہ صرف دنیا کمائیں بلکہ اس کے بعد کی دنیا بھی کمائیں. تو یہ تو خیر مطلب ہم دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو وہ سیدھا جا کر جو تالپور صاحبہ جو ہیں وہ اپنا ہر مہینے کا چیک انہی سے لیتی ہیں اور پھر وہی لوٹ کسوٹ کر کے جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے وہ چیکس اور اس طرح کی اماؤنٹس کیش کی صورت میں ان کو دی جاتی ہے. میاں صاحب کا بھی یہ معلوم ہے کہ وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ مہینوں میں اڑاتے ہیں. ہر قسم کا انہوں نے ہر جو ہے وہ دروازہ انہوں نے خریدا ہوتا ہے، جہاں جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بیجا جو ہے اس کا پیسے کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے کیسز ہیں، چانگا مانگا سے لے کے بریف کیس سے لے کے کہاں کہاں تک. اور آج بھی کل کی بھی بات ہے، ایک بندے کو انہوں نے 40 کروڑ روپیہ دے کر ترکی بھیج دیا ہے. تو یہ ایک ایک جو ہے وہ ایسا ایک بیماری ہے جس کے خلاف ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ان کو معلوم ہے ایک کہ کینسر وہ ہے، اس طرح کے کرپشن کا ہاں کینسر ہے اور موذی بیماری ہے، ایک ہاں تو وہ ناسور ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا بالکل زاہد ایسے ہی پرویز ہے. صاحب، تھوڑا سا پولیٹیکل بندے کے ساتھ جو ہے وہ غیر پولیٹیکل بات کرنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. وہ کہیں نہ کہیں اسی طرف اپنے پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سیاست سے ہٹ کر، ظاہر ہے بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے، بڑے ہی اعصاب شکن جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، بندہ الجھا رہتا ہے پروفیشن کے اندر بھی، دوسرے معاملات کے اندر بھی، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، تفریح کے حوالے سے، مثبت ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، کیا کیا آپ کیا کرتے ہیں، کیا اڈاپٹ کرتے ہیں طریقہ کار؟ دیکھیں عرفان صاحب، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے نا اس کے اندر موبائل نے بہت بڑا جو ہے وہ موبائل نے وہ حصہ لے لیا ہے. اب یہ موبائل ہے، جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ ہر قسم کی آپ کو تفریح بھی مل جاتی ہے. میں جو ہے ویسے جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں جو ہے وہ ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں. میں پرانے جو ڈرامے، خصوصاً یہ ترکی والے جو ڈرامے آج کل آئے ہیں یہ دیکھتا ہوں. پاکستانی ڈرامے بھی دیکھتا ہوں. اسی طریقے سے جو یہاں پر جو کچھ سیریلز وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں ان کو ضرور دیکھتا ہوں. پاکستانی جو نیوز کے سیگمنٹس ہیں، جو پاکستان کے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ جو فیس ٹو فیس لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ انٹریکشنز جو ہیں وہ بہت رہتے ہیں. اس کے ساتھ پھر فیملی جو ہے وہ بعض اوقات کمپرومائز بھی ہوتی ہے، بہت اس کا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، والدین میرے یہاں پر ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا، یہ جو ہے وہ ایک سمجھنے کے پہلے درجے والی چیزیں ہیں، لیکن بعض اوقات کمپرومائز بھی ہو جاتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ساری
ضروری اور کچھ غیر ضروری چیزوں میں اتنا ہم نے انوالو کر لیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کے مہینے جو ہے وہ ہفتوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ہفتے جو ہے وہ ایک دو دنوں کی طرح گزر جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے یہ جو وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور جو وقت گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے، کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ زندگی میں کچھ ملاقات ہوئی ہو، ان کے ساتھ انگیجڈ ان کو رکھا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ 6 ماہ، رابطہ سالانہ، قائم رہے، 2 مہینے، کمیونیکیشن 3 جو مہینے ہے کمیونیکیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہے بحال وہ رہے۔ لائیو رہے۔ اچھا زاہد جی پرویز بالکل۔ صاحب، موسیقی کے حوالے سے، شعر و سخن کے حوالے سے، ظاہر ہے جس طرح کی آپ کی سنجیدہ طبیعت ہے تو اس طرف بھی کوئی رجحان ہے، کوئی ذوق شوق ہے آپ کو؟ ویسے تو میں سننے کی حد تک تو جو ہے وہ میں سن لیتا ہوں، برداشت بھی کر لیتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست ہے، اللہ پاک انہیں جنت نصیب فرمائے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو وہ اللہ مجھے کا کہا کرتے تھے کہ جو ہے وہ آپ جو بھی شعر پڑھتے ہیں اس کی 2 3 ٹنگیں ضرور توڑتے ہیں، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو شعروں کی اور جو شاعر ہیں ان کی وہ ٹانگیں نہ توڑی جائیں، تو میں اسے پرہیز کرتا ہوں، لیکن یہ خواہش ضرور ہے کہ انشاءاللہ وقت ملا تو جو شاعری ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ جو بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ سمندر کو کوزے میں جو ہے وہ بند بند کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے بہت گہرائی اس چیز میں ہوتی ہے، اور آپ کو سمجھنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو پالیٹکس کو اور تاریخ کو مطلب اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ابزارب کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ بہت آپ کی مددگار جو ہے وہ ہوتی ہے، خصوصاً جس قسم کے حالات سے ہم آج کل گزر رہے ہیں۔ تو ابھی میں چند دن پہلے، 1 2 دن پہلے کچھ حبیب جالب صاحب کو سن رہا تھا، ان کے بہت سارا کلام سنا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ آج کی باتیں کر رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ہم نے جس طریقے سے خود غرضی اور بے حسی ہمارے جو ہے وہ مزاج میں، قومی مزاج کے اندر آ گئی ہے، جس طریقے سے ہماری جو ہے وہ ہم چڑچڑے پنگار ہو رہے ہیں، جس طریقے سے جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا ایک نظام چل رہا ہے، تو وہ واقعی باتیں جو ہیں وہ آپ کو انکریج کرتی ہیں کہ آپ اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ آپ نیوٹرل ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس لڑائی کا حصہ بنیں، آپ اس میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ اپنا رول پلے کریں، اور ہم سے جو ہے وہ توقع بھی یہی کی گئی ہے، ہم سے توقع نہیں کی گئی کہ ہم دنیا کو بدل دیں، ہم جو ہے وہ یہاں پر ہر ظلم کو ختم کر دیں، ہم سے توقع یہ کی گئی ہے کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، تو وہ شاعری جو ہے وہ آپ کو بڑی انکریجمنٹ دیتی ہے۔ زاہد تو پرویز صاحب، اصل میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا جی، یہ آپ کے احساسات، آپ کے خیالات، آپ کے جذبات کی بھی عکاسی کرتی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اظہار ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ہو یا کہیں ہاں نہ کہیں۔ وہ اشعار میری نظر سے گزرے، آپ کے پسند تھے، ظاہر ہے آپ نے شیئر کیے ہوئے تھے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت اشعار تھے، تو میں نے کہا کوئی ذوق شوق کسی نہ کسی کونے خود میں آپ رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی، اتنے نہیں بے بالکل، ذوق نہیں ہیں۔ دیکھیں بالکل ہماری جو تعلیمات ہیں، جو ہماری گائیڈ لائن ہے، وہ تو ہم، سیلف لیس کے بارے میں کہتی ہے کہ آپ نے خود غرضی نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا، اور انفارچونیٹلی ہمارا معاشرے کے اندر جو تعلیم اور اس کے ساتھ جو تربیت کا جو فقدان آیا ہے، جس میں ایسے لوگ جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جو کرپٹ ترین پریکٹسز ہیں، وہ قابل قبول ہو گئی ہیں، اور جو ایک اچھی تعلیم تھی، جو ایک اچھی چیز تھی، وہ جو ہے وہ آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس طرح کی تعلیم، یہ جو علامہ اقبال صاحب کا آپ نے شیئر کیا پڑھا، وہ انہی حالات کے اندر ہی سے جو ہے وہ انہوں نے گیدر کر کے جو ہے وہ اپنی سوچ کو ان خوبصورت ترین
الفاظ میں رکھا ہے. تو یہ میں ایک پوری طریقے سے سمجھتا تاریخ ہوں کہ آپ دیکھیں کو نا زاہد پرویز صاحب، پوری تاریخ جو ہے وہ ایک چند جملوں کے اندر، چند اشعار کے اندر جو ہے بیان. اچھا، میں اس کو سم اپ کروں گا، ہمارے پاس 5 منٹ جو ہے باقی بچتے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیے، 2015 کے اندر الطاف حسین کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئے، کس نے اکسایا؟ کیا وہ غیرت و اہمیت تھی؟ اس کے اوپر کمنٹس کر دیں. اور پھر 2016 کے اندر آپ نے عمران خان کے پروگرام کو ایز اے پریزنٹر بھی پریزنٹ بھی کیا، ہوسٹ بھی کیا وہاں پر یہاں بنگلے ہال میں. تو اس کی بھی تھوڑی سی رودات مختصراً جو ہے یہ دونوں پہ روشنی ڈالیے، پھر اختتامی طور پہ جو ہے. جی بالکل. دیکھیں پاکستان جو کراچی تھا روشنیوں کا شہر تھا. کراچی وہ شہر تھا کہ جو پورے یورپ کو وسط ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا. ایک ایسا شہر تھا جس سے پاکستان کا سمجھ لیں کہ دل، جیسے دل پورے جسم میں جو ہے وہ بلڈ بھیجتا ہے اور پھر واپس کرتا ہے اور پھر بھیجتا ہے، وہ کراچی کی حیثیت تھی. اس کراچی کو برباد کر دیا گیا. اس کے اندر اس کو برباد کرنے کی پالیسی کے اندر ہمارے اس وقت کے نیوٹرلز بھی شامل تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. میں آپ کو ایک خود بتاتا ہوں کہ میں تقریباً 2012-13 کے اندر جو ہے وہ کراچی جانے کا اتفاق ہوا مجھے. تو میں ایک دوست مجھے جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کر، ایئرپورٹ کے نزدیک ہی کہیں پہ ایریا تھا تو وہ وہاں پر لے کر گئے. ابھی ہم نے چائے کی پیالی نہیں پی تھی تو ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہاں پر، وہ ان کی نظروں میں ہم آ گئے. نیچے پہنچے تو وہ میرے دوست سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، مطلب یہ کیوں آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو مطلب اس لیول کا گلی محلے کے اندر انہوں نے ایسی گنڈا گردی جو ہے وہ مچائی ہوئی تھی. اور ایک قسم کا جیسے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ جو ہے نا وہ لا لیس جو کوئی اسٹیٹ ہوتی ہیں، جیسے کوئی بالکل جو مافیاز ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے تھے کہ جو آپ سے اختلاف کرے گا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو وہ جس وقت خان صاحب نے وہ ایم کیو ایم کو للکارا، تو اس وقت ایم کیو ایم کا نام، جیسے آج لوگ نیوٹرلز کا نام نہیں لیتے، اس وقت ایم کیو ایم کا نام بھی نہیں لیتے تھے. وہ بھی ایک طرح سے نیوٹرلز ہی تھے. تو اس وقت انہوں نے ایک جو ہے وہ جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے نام لیا. اور دوسرا، ہم یہاں پر دیکھیں ایک آزاد دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آزاد دنیا میں ہم بیٹھ کر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار دنیا میں آزاد قومیں کیسے بیہیو کرتی ہیں. آج اس وقت جب ہم ہیں تو کنزرویٹو پارٹی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ چن رہی ہے، اور ہر ایک ممبر کو، ہر ایک سوسائٹی کے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ دے سکے. تو ایسا پاکستان کے اندر ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیا یہی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے کبھی جو ہے وہ آپ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کسی ایک شوشے کو اٹھا دیں، کبھی کسی اور کو کمزور کرنے کے لیے کسی اور کو اٹھا دیں؟ ضرورت اس عمر کی ہے کہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں، لوگ اپنا فائدہ نقصان جو ہے وہ دیکھ سکیں، اس کے مطابق وہ فیصلہ سازی کریں. تو اچھا، یہ اس کا بیک 2016 گراؤنڈ کا تھا. مختصر سا جو ہے، جو اپنے لیڈر کے ساتھ بالمشافہ ملاقات ہوئی، اس کی جو ہے مختصر کمنٹس جی کریں تو پھر اس کو کرو. ہاں جی جی بالکل. خان صاحب دیکھیں وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ 2016 کے اندر آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہونے والے تھے تو اس سے پہلے ایک بڑے پروگرام کا جو ہے وہ یہاں پر انعقاد کیا گیا تھا. اور اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس پروگرام کو میں ہوسٹ کر سکوں. اور یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں وہی آپ کو دوبارہ اس جگہ کے اوپر لے کر جاؤں گا کہ جہاں سے ہم نے یہ متوسط طبقے سے، لوور مڈل کلاس سے ہم نے ایک جو ہے وہ پارٹی کے لیے کام شروع کیا. اور چند سالوں کے اندر آپ جو ہے وہ ایک سٹیج جو ہے اس شخص کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا اور لامحالہ پاکستان کا سب سے بڑی ایک سیلیبریٹی ہے. تو یہ ایک بہت خوشی کی بات تھی. ایک چیز اس کو انکریج کرتی ہے اس چیز کو کہ اس پارٹی کے اندر جو ہے آپ کے پاس اپرچونٹیز موجود ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنا محنت کرتے ہیں، آپ جو ہے اس کے اندر ٹائم سرو کرتے ہیں اور آپ سینسیبل بات کرتے ہیں، تو اس پارٹی کے اندر آپ نہ صرف یہ کہ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ محنت کر کے آپ ایم این اے، ایم پی اے بن سکتے ہیں، وزیر بن سکتے ہیں، بلکہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر رہ کر محنت کر کے آپ انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. تو 30 یہ وہ سیکنڈ چیز ہے کہ میں جو کوئی میسج زاہد پرویز صاحب، 30 سیکنڈ میں ہمارے سننے دیکھنے والے کو کیا کلوزنگ، کیا میسج دیں گے، پیغام دیں گے؟ کلوزنگ میسج میں یہ دوں گا کہ جو ایک اسٹرگل ہے
पॉलिटिकल स्ट्रगल हो या कोई भी स्ट्रगल हो, वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है। ये एक जर्नी होती है जिसको आपने इंजॉय करना होता है, इसका कोई एंड नहीं होता। तो मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो जिस चीज को आप राइट समझते हैं उसके लिए डटे रहें, और उसके लिए जो है वो आप अपनी मेहनत, अपना काम, वक्त और सरमाया उसके अंदर लगाते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ाहद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सामीन व नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर जो है मुकम्मल होता है। पसे पर्दा को देखते रहिए, जीएमसी नेटवर्क को जो है देखते रहिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। इसी तरह के कीमती हीरे जिनकी ज़िंदगियाँ जो है मशले राह हैं दूसरे लोगों के लिए, यूथ के लिए, आने वाली नौजवान नस्ल के लिए, उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपका जो है हमें भरपूर साथ चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान एसएम इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।